السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو صفات الحروف لیسن نمبر 10۔ ہم نے لیٹرز کی کوالٹیز، لیٹر کی نیچر یعنی اس کی صفات کو، اس کی کیریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کیا ہے۔ لیٹرز کی کوالٹیز جان کر ہی ہم لیٹرز کا صحیح مستحق یعنی اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں جیسے کہ لیٹر ڈیزرو کرتا ہے۔ ہم نے بہت تفصیل سے پرماننٹ صفات کو ڈسکس کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ کیسے ہر لیٹر کے اندر 5 میں سے ایک نئی صفت تو ضرور پائی جاتی ہے۔ یہ صفات ود اپوزٹس ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لیٹرز میں ایڈیشنل کیریکٹرسٹکس بھی ہوتے ہیں جو وداؤٹ اپوزٹس ہوتے ہیں۔ ان اسپیشل کیریکٹرسٹکس کو بھی ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا تھا۔ پرماننٹ صفات بھلے ود اپوزٹ ہوں یا وداؤٹ اپوزٹ ہوں، دونوں طرح کی صفات یا تو اسٹرانگ ہوتی ہیں یا ویک ہوتی ہیں۔ اسٹرانگ بھی ہو سکتی ہیں یا ویک بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے کسی انسان کے اندر ویک اور اسٹرانگ کوالٹیز ہوتی ہیں، اسی طرح سے لیٹرز کے اندر بھی اسٹرانگ اور ویک کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ ان کوالٹیز سے لیٹر کی اسٹرینتھ ڈٹرمن ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ اسٹرانگ کیریکٹرز ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ لیٹر اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو کیریکٹرسٹکس کے ساتھ ساتھ لیٹر کی اسٹرینتھ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، جبھی ہم اس کا صحیح طور پر مستحق اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پرماننٹ کوالٹیز ود اپوزٹس دیکھیں تو ہر لیٹر میں یا تو ہمس پایا جائے گا یا جہر پایا جائے گا یا شدہ پائی جائے گی یا توسط ہوگا یا رخاوہ ہوگی یا استعلاء، استفال یا اطباق یا انفتاح۔ اطلاق و اسمات کا اس لیٹرز کی اسٹرینتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو جن لیٹرز میں ہمس کے بجائے جہر ہوتا ہے یہ کوالٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جہر از اے اسٹرانگر کوالٹی۔ اسی طرح شدہ از اے اسٹرانگر کوالٹی ان دس کیٹیگری۔ اور استعلاء اور استفال میں سے استعلاء کی کوالٹی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اسی طرح سے اطباق کی کوالٹی انفتاح سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو جو لیٹرز کے یہ کوالٹیز، یہ کیریکٹرسٹکس جن میں پائی جاتی ہے وہ لیٹرز زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ The strength is because of the strong reliance on the vocal cords or because of the strength with which the two parts of articulation جس طرح سے collide کرتے ہیں، جس طرح سے آپس میں کلیش کرتے ہیں، اس سے یہ strength جو ہے اس کی بلڈ ہوتی ہے۔ جب ہم کوالٹیز دیکھیں پرماننٹ کوالٹیز وداؤٹ اپوزٹس تو اس کے اندر زیادہ تر جو کوالٹیز ہیں دے آر اسٹرانگ کوالٹیز ایکسیپٹ فار لین کا جو کیریکٹرسٹک ہے، جو صفت ہے لین کی، اس کے علاوہ باقی تمام جو صفات ہیں یہ اسٹرانگ صفات ہیں۔ تو اگر آپ لیٹرز کو آبزرو کریں، ان کی کیریکٹرسٹکس کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ کون کون سی کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کون سے لیٹر سب سے زیادہ اسٹرانگ ہیں اور کون سے لیٹرز اس کے حساب سے ویک ہیں۔ اور یہ سمجھ کر ہی ہم لیٹرز کی صفات کو صحیح طریقے سے اپنی تلاوت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ہم ٹیمپرری صفات کے بارے میں بھی بات کریں گے جو لیٹرز میں ہر وقت نہیں پائی جاتی ہیں، سرٹن سچویشنز میں پائی جاتی ہیں اور لیٹر کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہوتی ہیں۔ They are not part of the basic structure of the word۔ ان کے بغیر بھی لیٹر کو پڑھا جا سکتا ہے، کچھ سرٹن حالات میں پائی جاتی ہیں اور they add to the beauty of the pronunciation of the letter۔ اس پرٹیکولر سچویشن میں، جس سچویشن میں کہ ٹیمپرری جو صفت ہے اس کو اپلائی کرنا چاہیے، اس میں جب اس صفت کو صحیح طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے then it adds to the beauty of the pronunciation۔ یہ جو ٹیمپرری صفات ہیں یہ ہیں رولز آف لام الجلالہ، جو لفظ الجلالہ کا جو لام ہے جس کو ہیوی پڑھا جاتا ہے صرف اس سچویشن میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے نام میں آتا ہے۔ پھر رولز آف را جو تفخیم ترقیق کے ٹاپک کے اندر آئیں گی یہ چیزیں، اور اسی ٹاپک کے اندر آئے گا آپ کی الف کے رولز۔ سم ٹائمز الف کو بھاری پڑھا جاتا ہے، کبھی اس کو لائٹ پڑھا جاتا ہے، کس سچویشن میں بھاری پڑھا جاتا ہے اور کس میں لائٹ پڑھا جاتا ہے، لام کو کب بھاری پڑھا جاتا ہے اور باقی تمام سچویشنز میں کس طرح سے لائٹ پڑھا جاتا ہے، را کے کیا رولز ہیں، ان تمام رولز کو ہم تفخیم اور ترقیق کے چیپٹر کے اندر پڑھیں گے۔ پھر نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے رولز،
جو کہ سرٹن سچویشن میں غنہ کو چینج کر دیتے ہیں، غنہ کی اسٹرینتھ کو چینج کر دیتے ہیں، اور کن سچویشنز میں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ غنہ کے رولز ہوتے ہیں، غنہ نون اور میم میں ہر سچویشن میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں کہ پرماننٹ کوالٹی وداؤٹ اپوزٹ کے اندر غنہ کو، کہ غنہ از آلویز فاؤنڈ ان نون اینڈ میم، اٹ از اے پرماننٹ کوالٹی آف نون اینڈ میم، اور ہر سچویشن میں پائی جاتی ہے، بغیر نون میم ساکنہ کے اسپیشل رولز ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے بہت ڈیٹیل میں۔ پھر رولز آف مد، کس سچویشن میں جو ہے الف کو 2 کاؤنٹس اور 4 کاؤنٹس اور 6 کاؤنٹس تک کھینچا جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ پھر ادغام یعنی مرجنگ آف لیٹرز، سم ٹائمز مرج ہو جاتے ہیں لیٹرز، اور کون سا لیٹر کس حالت میں آتا ہے تو آپس میں وہ لیٹرز ان کی ادغام ہو جاتی ہے، یا وہ اسیمولیٹ ہو جاتے ہیں، یا آپس میں مرج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ادغام جو ہے غنہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بغیر غنہ کے بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آن اٹس اون ان چیزوں کو ہم الگ الگ چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل میں اپنے کورس میں۔ تو یہ تمام جو پوائنٹس ہیں یہ تجوید کی اسٹڈی میں ایک ایک باب ہیں، الگ الگ چیپٹرز ہیں آن دیئر اون۔ تو یوں ہماری ٹیمپرری صفات کی جرنی شروع ہوتی ہے اب انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔